آج اس نظم نگاری میں ہم فیض احمد فیض کی نظم نگاری کا مطالعہ کریں گے۔ فیض احمد فیض 1928 میں جب BA فرسٹ ایئر میں تھے شعر کہنا شروع کر چکے تھے۔ مرے کالج سیالکوٹ کے لیکچرر محمد سلیم چشتی جو اقبال کے ہم عصر تھے، BA کے طلباء کو اردو پڑھاتے تھے۔ چشتی صاحب نے ایک گروپ اخوان الصفا کے نام سے بنایا تھا، جس کے اہتمام ہر ماہ کالج میں ایک محفل شعر منعقد کی جاتی تھی۔ اس کے پہلے مشاعرے کے لیے مصرع طرح تجویز کیا گیا تھا: غمزہ نہیں ہوتا کہ اشارہ نہیں ہوتا۔ ایک مصرے کے طرح مشاعرہ تھا، اس میں ایک مصرع دیا گیا تھا: غمزہ نہیں ہوتا کہ اشارہ نہیں ہوتا۔ نومبر 1928 کے پہلے ہفتے میں منعقد ہونے والے اس پہلی محفل میں فیض احمد فیض نے یہ غزل پڑھی تھی: لب بند ہے ساقی میرے آنکھوں کو پلا دے، لب بند ہے ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش شہبہ نہیں ہوتا۔ یہ شعر کافی مقبول ہوا۔ ان کی پہلی نظم میرے معصوم خاطر گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین دسمبر 1929 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ان کا کلام مختلف رسائل میں شائع ہوتا رہا۔ فیض کا پہلا و شعری مجموعہ نقش فریاد 1941 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں فیض نے دیباچے میں اعتراف کیا۔ وہ لکھتے ہیں، کوٹیٹ کیجیے: اس مجموعے کی اشاعت ایک طرح کا اعتراف شکست ہے۔ شاید اس میں 2-4 نظمیں قابل برداشت ہے، لیکن 2-4 نظموں کو کتابی صورت میں شائع کروانا ممکن نہیں تھا۔ اصولاً مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ایسی نظمیں کافی تعداد میں جمع ہو جائے، لیکن یہ انتظار کچھ عبث معلوم ہونے لگا۔ لیکن یہ بات فیض نے اپنی انکساری سے کہی تھی۔ ان کا پہلا مجموعہ کافی مقبول ہوا۔ اس پر انہوں نے نون میم راشد سے مقدمہ لکھوایا تھا۔ راشد نے لکھا تھا کہ نقش فریادی ایک ایسے شاعر کی غزلوں اور نظموں کا پہلا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ نون میم راشد کا یہ جملہ فیض احمد فیض کی شاعری کا سرنامہ ثابت ہوا۔ مطلب ان کی شاعری جو ہے وہ سنگم ہے۔ کس کا سنگم ہے؟ جہاں رومان بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، ان دونوں کا سنگم یعنی جوڑ ہے۔ یعنی ان کی شاعری میں جہاں ہمیں رومانیت کا عنصر دیکھنے ملتا ہے، وہیں حقیقی بات کا ذکر بھی ہمیں مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری کافی منفرد بن جاتی ہے۔ فیض کی شاعری میں رومان و حقیقت کی دھوپ چھاؤں ابتدا سے انتہا تک موجود ہے۔ ان کی شاعری میں حسن و محبت کی دل گداز داستانی بھی ہے اور بیزار نگاہوں کی تلخی بھی۔ ان میں حسن کی رنگینی میں کھو جانے کی حرارت بھی ہے اور اجنبی ہو جانے کی تمنا بھی ہے۔ یہ اپنے حیث سے مایوس ہے لیکن شکست خوردہ نہیں۔ ان کی شاعری میں تفکر آمیز تجسس ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ غلامی کا یہ اندھیرا چند روزہ ہے، اس کے لیے وہ ہر ستم سہنے کے لیے تیار ہے۔ فیض کے مزاج میں وہ رومانیت بھی ہے۔ یہ رومانیت انہیں خالص انقلابی بننے سے روکتی ہے۔ ان کی انقلابیت میں رومانیت کے عناصر شامل ہوتے رہے اور اسی لیے وہ رومان اور حقیقت کے دوراہے پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ فیض نے اپنی زندگی میں محبت کی تھی اور ناکام ہوئے تھے۔ ان کا محبوب ان کی مختلف نظموں اور غزلوں سے جھلکتا رہا۔ دیکھیے، ہمیں پتہ ہے کہ فیض احمد فیض کا جو زمانہ یعنی 1936 کے بعد کا، 36 بولے ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک کا مطلب کیا ہے کہ مارکسزم یعنی اس اشتراکیت پر زور اور آزادی کا جو وقت تھا، اس دور کا وقت ہے، جس کی وجہ سے جہاں پر حقیقت بیانی کی وجہ سے فیض احمد فیض اپنی شاعری استعمال کرتے ہیں، وہیں ان کا جو مزاج ہے وہ رومانیت سے پر ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں رومانیت تو آتی ہے مگر وقت اور ماحول پوری طرح سے رومانیت کی اجازت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے فیض احمد فیض کی شاعری میں ہمیں رومانیت تو جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت پسندانے کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کی شاعری کو سنگم کہا گیا ہے ان دو عناصر کا۔
جہاں وہ انقلابی ذکر کرتے ہیں، انقلابی بات کہتے ہیں، اس میں بھی ان کے پاس ایک رومانیت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ فیض کی نظموں میں یہ محبوب بار بار نظر آتا ہے، لیکن یہ خیالی اور تصوراتی محبوب نہیں ہے، بلکہ جیتا جاگتا محبوب ہے جس سے انہوں نے بے پناہ پیار کیا تھا۔ یہ محبوب متوسط طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ کسی اونچے گھرانے سے متعلق ہے۔ فیض انتظار کرواتے نہیں بلکہ انتظار کرتے ہیں۔ فیض کی ابتدائی شاعری میں تنہائی اور انتظار مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ فیض کی روح تنہائی کا شکار ہے، گرد و بیش کے ماحول کو اکھتا ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا دل اچاٹ ہے، ویرانی زوال پذیر خطروں سے مایوس ہے۔ انہیں انتظار ہے اپنے محبوب کا، کسی رنگین آنچل کا، گھنے درختوں پر سوئی ہوئی چاندنی کا اور عہد نو کا جس پر ان کو یقین ہے۔ ان کی تنہائی لمحہ با لمحہ بوجھل ہوتی جاتی ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہے۔ یہ نظمیں اپنی ایک انفرادی وجود رکھتے ہوئے بھی ایک سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتی ہے۔ نقش فریادی کی پہلی نظم خدا وہ وقت نہ لائے میں بھی انتظار ہے اور اپنی محبوب سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، طویل راتوں میں تو بھی قرار کو ترسے، تیری نگاہ کسی غم گسار کو ترسے، خزاں رسیدہ تمنا بہار کو ترسے، کوئی جبین تیرے سنگ آستہ پہ جھکے۔ اور آخر میں اسی نظم میں کہتے ہیں کہ خدا وہ وقت نہ لائے کہ تجھ کو یاد آئے، وہ دل کے بے قرار اب بھی ہے، وہ آنکھ جس کو تیرا انتظار اب بھی ہے۔ اس نظم میں فیض احمد فیض اپنے محبوب کو آنے والے وقت کا خوف بھی دلاتے ہیں اور اپنے دل کی بے قراری کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ فیض کی شاعری میں فراق اور جدائی کا سوز گلاوٹ اور لذت ہے۔ فیض کے انتظار میں درد کی کسک ہے، امید کی کرن بھی ہے۔ فیض کی شاعری میں تنہائی اور انتظار مختلف روپ میں اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان نظموں کی خاص فضا ہے، یہ غم انگیز خاموشی ہے۔ فیض کی شاعری کا سارا حسن فضا سے جھلکتا ہے۔ وہ ایک ایسی فضا کی تعمیر کرتے ہیں جہاں مصرعوں کی معنویت اہم نہیں رہ جاتی، اس فضا میں الفاظ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، ایک سناٹا سا محسوس ہوتا ہے اور تنہائی روح کی گہرائیوں میں اترتی محسوس ہوتی ہے اور سارا وجود سرتا پا انتظار بن جاتا ہے۔ فیض نے 2 نظمیں تنہائی اور انتظار کے عنوان سے بھی لکھی ہے۔ پھر نظم انتظار میں وہی اشتیاق ہے جو ہر شاعر کو اپنی محبوب کا ہوتا ہے۔ اس نظم میں کوئی خاص فضا نہیں بنا سکے، صرف اپنے عام احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، دیکھیے ان کے کلام سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ تو عرض کیا ہے کہ جو حسرتیں تیرے غم کی کفیل میں ہے پیاری، جو حسرتیں تیرے غم کی کفیل ہے پیاری، ابھی تلک میری تنہائیوں میں بستی ہے، طویل راتیں ابھی تک طویل ہے پیاری، اداس آنکھیں ابھی انتظار کرتی ہے۔ نظم کے اختتام پر ایسا لگتا ہے کہ شاعر بہت تھک کر نڈھال ہو گیا، ایک خود سپردگی کی کیفیت، شکست کا اعتراف اور ملتجانہ انداز ابھر کے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قسم تمہاری بہت غم اٹھا چکا ہوں میں، غلط تھا دعوے صبر و شکیب آ جاؤ، قرار خاطر بیتاب تھک گیا ہوں میں۔ اس نظم تنہائی میں اسی طرح سے وہ اپنی شاعری کو، اپنی باتوں کو بتاتے ہیں، اور اپنے شاعری میں جہاں وہ رومانیت کی ذکر ہوتی ہے، وہیں وہ دوسری نظم میں کہتے ہیں کہ راتوں کی خاموشی میں چھپ کر کبھی رو لینا، مجبور جوانی کے ملبوس کو دھو لینا، جذبات کی وسعت کو سجدوں سے بسا لینا، بھولی ہوئی یادوں کو سینے سے لگا لینا۔ فیض کی رومانی شاعری عشق کی مدہوشوں اور جسم کی لذتیں کوشیوں کا بیان نہیں ہے۔ فیض کے وصل کی سرساری نہیں بلکہ جدائی کی تڑپ ہے۔ یہ شاعری ایک ایسے شخص کے آنسوؤں کی داستان ہے جسے اس بات کا احساس کھائے جا رہا ہے کہ زندگی چند روزہ ہے اور شباب
اس سے بھی زیادہ چند روزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پھول لاکھوں برس نہیں رہتے، پھول لاکھوں برس نہیں رہتے، 2 گھڑی اور ہے بہار شباب۔ اس طریقے سے فیض احمد فیض کی ہم نظم نگاری کو پڑھ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری میں جہاں انقلابیت کا ذکر ہے، وہیں ایک بے اعترافی اور ناکامی کا بھی ذکر ہے، تنہائی کا بھی ذکر ہے، اور ان ساتھ ساتھ وہ رومانیت کا بھی کافی بہتر طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو خیر یہ تمام باتیں جو ہے فیض احمد کی فیض کی شاعری میں ہمیں جھلکتی ہے، اور وہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فیض احمد فیض مشہور ہے۔ وہ اپنی شاعری میں، نظم نگاری میں کہتے ہیں کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، بھی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ یعنی اس طریقے سے وہ اپنی نظم نگاری میں اپنے محبوب کی جہاں پر بے وفائی کا ذکر کرتے ہیں، وہیں عشق کی رومانیت کی باتیں بھی کافی بہتر طریقے سے یہاں پر ہمیں دیکھنے ملتی ہے۔ تو یہ تھی تمام باتیں جو فیض احمد فیض کی نظم نگاری کی خصوصیت کو بیان کر سکتی تھی، جس میں ہم نے مختصر طریقے سے دیکھا ہے کہ فیض احمد فیض نے کس طرح سے اپنی شاعری میں حقیقی عنصر کو بھی پیش کیا، اپنی شکستانہ محبت کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انقلابیت کا بھی یہاں پر درس انہوں نے دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا سکوت جسم ہے تیرا، بول کے جاں کے اب تک تیری ہے۔ تو خیر یہ تھی فیض احمد فیض کی نظم نگاری۔ ہم اس کے آگے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ فیض نے کس طریقے سے اور بھی نظموں میں انقلابیت کا درس دیا ہے۔